پاکستان میں لائرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں جج صاحبان پریشان ہیں کیونکہ جونیئر ججز کو اٹھا کر سینئر ججز کی کیٹیگری میں لایا جاتا ہے، ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور عدلیہ پر انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر جو سول سوسائٹی کے نمائندگان ہیں وہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے ہو یا مہنگائی کے حوالے سے ہو وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ عام لوگ جو ہیں اگر ان کو موقع ملے زندگی کے جنجال سے نکلنے کا اور اپنے حقوق کی طلبی کا تو وہ بھی احتجاج کریں گے۔ مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ صحافی بھی اب سراپا احتجاج ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور اسلام آباد راولپنڈی یونین آف جرنلسٹ کی سرپرستی میں ایک ملک گیر احتجاج کا بندوبست کیا گیا۔ پریس کلب سے کل یہ ریلی نکلی، پارلیمان کے سامنے جا کر ٹھہری، اور بنیادی جو نقطہ ہے اس کے اندر 3-4 نکات ہیں، لیکن بنیادی نقطہ جو ہے وہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے ہے، جس کو حکومت نے ایسے اڈاپٹ کر لیا ہے کہ جیسے ان کا گمشدہ بچہ تھا جو ان کو مل گیا ہے، اور اب اس کو چوم چوم کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی کتنا ہونہار بچہ ہے۔ لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ بنیادی طور پر تو یہ ایک ڈھانچے کے اندر سے جو آپ سینسرشپ کا بیج بو رہے ہیں اس کی ایک شاخ آپ کو نظر آتی ہے۔ تو جو تمام میڈیا انڈسٹری کا سٹرکچر ہے، اونرز کو قابو میں کرنا، ایڈورٹائزر کو قابو میں کرنا، جرنلسٹ کو قابو میں کرنا، نیوز فلو کو قابو میں کرنا، معلومات میں کو قابو میں کرنا، وہ یہ تمام جو آپ کو شاخیں اس ڈھانچے کی، میڈیا کے ڈھانچے کی نظر آتی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی شاخ ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ اس کا تنا بن جائے گا جب یہ اتھارٹی معرض وجود میں آئے گی، اگر یہ معرض وجود میں آئی تو حکومت اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ صحافی اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان بھر سے صحافیوں نے اس کے اندر شرکت کی ہے۔ یہ کہ 1 2 4 8 10 لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اور دوسرے مطالبات جو ہیں صرف صحافیوں کے وہ یہی نہیں ہے کہ آپ نے میڈیا اتھارٹی جیسے کالے قانون کو واپس لینا ہے، صحافیوں کی جو تنخواہوں کا معاملہ ہے اور جو اونرز ہیں جن کے حقوق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرنے کا معاملہ ہے، بٹ پرائمرلی جو ہے سینسرشپ سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں جس قسم کے پوسٹرز تیار کیے گئے ہیں، بڑے دلچسپ پوسٹرز ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو مکمل طور پر فل رینج نظر آتی ہے صحافیوں کے غصے کی، صحافیوں کی پریشانی کی، اور اس سینسرشپ کی جو حکومت لاگو کرنا چاہتی ہے۔ جب ہماری ٹیم دھرنے پر گئی، کل میں بھی نیشنل پریس کلب میں موجود تھا اور وہاں پہ میں نے شرکت کی، جب ٹیم وہاں پر گئی تو وہاں پر جو روح رواں ہے اس تمام تنظیم سازی میں جن کے جو مرکزی کردار ہیں، افضل بٹ صاحب ہیں، ناصر زیدی صاحب ہیں، اور نمائندگان ہیں اسلام آباد اینڈ راولپنڈی یونین آف جرنلسٹ کے، ان سے ہماری ٹیم نے بات کی۔ اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ وہ واضح انداز سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جرنلسٹ اس وقت فیل کیا کر رہے ہیں۔ تو تمام سوسائٹی تو پروٹیسٹ کر رہی ہے، جرنلسٹ فیل اس وقت کیا کر رہے ہیں، یہ سنیے کہ ذرا ان کی ساؤنڈ بائٹس، وہ آپ کو اپنے الفاظ میں آسان طریقے سے بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کیوں کام کر رہے ہیں ایسے وقت میں جب اور بہت سارے مسائل ہیں ملک کے اندر۔ صحافیوں کو کیمروں کے سامنے بیٹھ کے، کیمرے کے پیچھے، نیوز ڈیسک کے اوپر بیٹھ کر، رپورٹنگ فیلڈ کے اندر بیٹھ کر ان مسائل کو کور کرنا ہے، لیکن کیا مجبوریاں ہیں کہ صحافیوں کو سڑکوں کے اوپر بیٹھ کر احتجاج کرنا پڑ رہا ہے، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہی ہیں۔ ان کے اپنے الفاظ میں سنیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جن جرنلسٹوں کو نکالا گیا اقتصادی بحران کے نام پر انہیں بحال کیا جائے، جن کی تنخواہیں کاٹی گئیں انہیں بقایا جات کی صورت میں وہ رقم ادا کی جائے، جن جرنلسٹوں کو گولی ماری گئی، اغوا کیا گیا، لٹا کر مارا گیا، گھر میں گھس کر مارا گیا، ان سب کے ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ ہمارے وہ اینکر جو پاکستان میں پریس فریڈم کی بات کرتے ہیں، جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو شہری آزادیوں کی بات کرتے ہیں، جو عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں، انہیں ایک ایک کر کے سکرینوں سے زبردستی غائب کرا دیا گیا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ ان اینکرز کو جو ہے وہ سکرین پہ واپس بازیاب کرایا جائے، اور اسی طرح جو میڈیا ماشاء اللہ کے نام پر پی ایم ڈی اے آ رہا ہے، جسے ہم میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں میڈیا کنٹرول اتھارٹی کہتے ہیں، اس کے بارے ہم کہہ چکے ہیں کہ ہماری لاشوں سے گزر کر یہ قانون بن سکتا ہے۔ آج ہمارا دھرنا صدر پاکستان کی تقریر کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، اور پھر پی ایف جے کی ملک گیر تحریک کا آغاز ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون سے نہ صرف پریس کی آزادی
اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ کنٹرول ہوگی، وہ کرپل ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قانون آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق جو ہے وہ اس سے متصادم ہے. یہ دھرنا جو ہے یہ پہلا قدم ہے ہماری تحریک کا. ہمیں معلوم ہے کہ کون سی قوتیں ہیں جو اس قانون کو ہر صورت میں مسلط کرنا چاہتے. مالکان، صحافی تنظیمیں، سول سوسائٹی، لائرز، ٹریڈ یونینز، اسٹوڈنٹس، تمام نے اس قانون کو مارشل لائی قانون قرار دیا ہے اور وہ سب نے اس عزم کا اظہار کیا ہے وہ اس قانون کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کریں گے. اچھا، حکومت نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دینا، کیونکہ جس قسم کے وزیر اطلاعات لگا دیے گئے ہیں اور جس وجہ سے لگائے گئے ہیں وہ بھی اب آپ کو پتہ چل گیا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے اندر صحافت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. وہ ایک خالی ڈھول کی طرح مسلسل ایک ہی قسم کی بیٹ بجائی جا رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر صحافت بڑی آزاد ہے، پاکستان کے اندر اس قسم کے قوانین جو ہیں اس سے اچھی صحافت سامنے آئے گی. وہ جو نقاد ہیں وہ صحافی نہیں ہیں، جو میرے ساتھ کھڑے ہیں وہ صحافی ہیں. اگرچہ ان کی باتوں کا نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی سنجیدگی سے لیتا ہے، نہ اس کا کوئی وزن ہے، نہ ان کی کوئی ظاہر کی اتھارٹی ہے، لیکن چونکہ ان کو لگا دیا گیا لہٰذا یہ مسلسل وہی راگ الاپ رہے ہیں جو ان کو فیڈ کر دیا گیا. اب یہ بڑا دلچسپ اشتہار ہے جو اخبار میں چھپا ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کا ویژن جو ہے وہ کیا ہے. ساؤنڈ بائٹس جو ہیں عمران خان صاحب کے اویلیبل ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کی تنقید سے کرپٹ لوگ گھبراتے ہیں، مافیا کے لوگ گھبراتے ہیں. اس دور میں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ایک احمقانہ سوچ ہے، آزاد فورم ہونا چاہیے اگر آپ نے ریگولیٹ کرنا. وہ تمام باتیں جو اس وقت ان کی حکومت نہیں کر رہی وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. تو اوپر یہ لکھا گیا، نیچے فواد چودھری صاحب کو ایڈریس کر کے کہا گیا کہ فواد چودھری صاحب آپ دیکھیں آپ عمران خان کے ویژن کے اگینسٹ کیسے جا سکتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ بڑے معصومانہ انداز سے اشتہار بنایا گیا ہے. فواد چودھری صاحب کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے، ان کو تو جو ڈیوٹی سونپی جاتی ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ کہا جاتا ہے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، مشرف کے ساتھ کہا جاتا ہے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کہا جاتا ہے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. پی ٹی آئی میں اپنے لوگوں کو گالم گلوچ نکلوانی ہو تو وہ لاگو ہو جاتا ہے ضابطہ ان پر، اور اس کو کام کرتے ہیں. انفارمیشن منسٹری دیتے ہیں تو وہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو ان کا تو کوئی اپنا ویژن نہیں ہے، تو ان کی تو کوئی اپنی پالیسی نہیں ہے. تو بنیادی طور پر میرے خیال میں مس لیڈنگ ہے اشتہار. یہ حکومت جو ہے کلی طور پر اس نظام کو قابو میں کرنا چاہتی ہے. یہ حکومت کلی طور پر اس نظام کے اوپر پابندی اور سختی لانا چاہتی ہے. یہ جو قانون ہے حکومتی حلقے یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو بھائی لوگوں نے کہا ہے، لیکن بھائی لوگوں نے اگر مشورہ دیا ہے، مجھے نہیں پتہ دیا یا نہیں دیا، اگر نہیں دیا تو پھر میرے خیال میں ایس پی آر کو ڈینائی کر دینا چاہیے کہ لوگ یہ کیوں کہتے پھرتے ہیں کہ جی فوج اس اتھارٹی کے پیچھے. لیکن اگر انہوں نے مشورہ دیا بھی ہے تو اتنی تگدو کر رہے ہیں آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، اتنی محبت کے ساتھ اس کو آپ اور کاوش کے ساتھ اس کو لاگو کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کی اپنا من بھی تو مانا ہوگا نا اس کو لاگو کرنے میں. تو عمران خان صاحب کا اب یہی ویژن ہے جس کے خلاف صحافی احتجاج کر رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ کیا اس کا اثر ہوگا؟ دیکھیں فوری طور پر تو کوئی اثر آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ جو طاقت کا جھکاؤ ہے وہ واضح انداز سے پی ٹی آئی کے حق میں ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ ہے وہ واضح انداز سے سینسرشپ کی طرف مائل ہے. تو ایسے حالات میں جب ریاست اور حکومت وسائل کو اس بروئے کار لاتے ہوئے یہ کام کرنے چاہیے تو فی الحال تو آپ کو یہ احتجاج مؤثر نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ آوازیں جو ہیں یہ تاریخ کا حصہ بنیں گی اور یہ حوالے بنیں گے کہ اس دور کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا. تو یہ ایونٹ جو ہے منتظمین جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں، اس ایونٹ کو اتنی کامیابی سے انہوں نے کروایا، ملک بھر میں یہ لے کے جا رہے ہیں. یہ ایونٹ جو ہے یہ ڈاکومنٹیشن ہے کہ پاکستان کے اندر کس قسم کی بدترین سنسرشپ لاگو ہے، پاکستان کے اندر کیسا آفیشیل جھوٹ کا بازار گرم کیا گیا ہے، اور پاکستان کے اندر قانون اور آئین کے نام کے اوپر کیا کیا دو نمبری کی جا رہی ہے. تو یہ ڈاکومنٹیشن بہت ضروری ہے. کل کو پھر ہم نے جھوٹ کے بازار کے اندر سچ کا علم لے کر بھی نکلنا ہے. تو ایسے جو دھرنے ہوتے ہیں، ایسے جو نعرے ہوتے ہیں، ایسی جو ساؤنڈ بائٹس ہوتی ہیں،
وہ حوالے بن جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ سول سوسائٹی کا رد عمل دیکھ لیں, بہترین رد عمل ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا بہترین رد عمل ہے. اگرچہ اگر اپوزیشن کی جماعتیں اپنا کام ٹھیک کر رہی ہوتی تو آج ہم صحافیوں کے اوپر یہ عذاب نہ نازل ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں بنیادی کام کرنے کے لیے جو اسپیس چاہیے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ دھرنے دے رہے ہیں, سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہیں اور ریلیاں نکال رہے ہیں. دنیا بھی اس کو نوٹ کر رہی ہوگی کہ پاکستان کا ہر صحافی جو ہے وہ اس وقت احتجاج کا علم بلند کر رہا ہے. کچھ لوگوں کو گروپس میں کنورٹ کر کے ایک پیرلل اسٹرکچر بھی کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی, اس کو فنڈ بھی کیا گیا. تو میں نے پہلے بھی STH کے ذریعے ان سے درخواست کی تھی کہ ایسے کام نہ کریں, اپنی برادری کو نہ چھوڑیں. احتجاج جو ہے وہ برحق ہے, صحیح وجہ سے کیا جا رہا ہے اور سب کے لیے کیا جا رہا ہے, تو اس کو آپ سیبوٹاج نہ کریں. لیکن مرضی کے مالک ہیں, اگر ان کا خیال ہے کہ وقتی طور پر فواد چودھری کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر کھنچوا کر وہ بڑے معتبر ہو جاتے ہیں یا ان سے فنڈز لے کر معتبر ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ شاید تاریخ کو پڑھ نہیں پا رہے. لیکن میں گزارش دوبارہ یہ کروں گا کہ مین سٹریم کے ساتھ رہیں. یہ احتجاج جو ہے مین سٹریم کا احتجاج ہے, اور آپ کو بتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر میڈیا کے حالات کس حد تک سخت کر دیے گئے ہیں. سختی کتنی ہے, بندش کتنی ہے, سینسرشپ کتنی ہے.